پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جو رہنما تھے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی نواز اعوان صاحب، بالآخر وہ منصیرہ سے غائب ہوئے تھے، ان کو اغوا کیا گیا تھا، مطلب اٹھایا گیا تھا، اور بالآخر وہ کل جہانگیر ترین کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں۔ علی نواز اعوان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو مطلب کیا آفر کروائی تھی اور انہوں نے کیا کہا تھا، اور عمران خان صاحب کا کیا جواب تھا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان کیا چپکلش چل رہی ہے، اور وہ دونوں باپ بیٹا کیوں آمنے سامنے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کریں کہ علی نواز اعوان صاحب، جی ہاں، علی نواز اعوان صاحب کافی عرصے سے وہ خود روپوش تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پکڑے نہ جائیں، لیکن بالآخر وہ پچھلے دنوں منصیرہ سے انہیں برآمد کیا گیا تھا، انہیں اٹھایا گیا تھا، اور اس اٹھائے جانے کے بعد وہ کل جہانگیر ترین کے گھر سے برآمد ہوئے اور لاہور سے، اور انہوں نے تحریک استحکام پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ایک یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسلام آباد کی حد تک، کیونکہ اسلام آباد میں جو علی نواز اعوان صاحب ہیں، ان کی پریزنس اور ان کی جو گراس روٹ لیول پر جو رہنماؤں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کے ساتھ میل جول، اور انہوں نے وہاں پہ جو تنظیمی معاملات ہیں بڑے اچھے طریقے سے وہ سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ جو اوریجنل فیکٹس ہیں ان کے برعکس ہوگا، یہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا دھچکا ہے۔ علی نواز اعوان صاحب نے اس سے پہلے ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کے کوئی تشدد کا ہمیں نہیں کہا تھا کہ تشدد کریں، اور علی نواز اعوان کی جانب سے اس کو یہ خطرہ تھا کہ جب ہمیں کڈنیپ کیا جائے گا یا ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد ہم کتنا کوئی تشدد برداشت کر سکتے ہیں۔ تشدد کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد تک ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس طرح برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پھر یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک آفر کروائی تھی کہ جس طرح کراچی میں حلیم عادل شیخ صاحب ہیں یا اور ان کے رہنما ہیں، یا پنجاب میں ہیں اس وقت جیلوں میں ہیں اور وہ عدالتوں پہ پیش ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی علی نواز اعوان صاحب نے آفر کروائی تھی کہ ہم پیش ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ تو ہوگا کہ ہم عدالتوں میں پیش ہوں گے، وہاں پہ ہم محفوظ اس سینس میں رہیں گے کہ ہمیں پارٹی چھوڑنے کا کوئی پریشر نہیں ہوگا، ٹارچر کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پارٹی چھوڑیں، ایٹ لیسٹ ہم وہاں پہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے، پارٹی اجازت دے کہ ہم وہاں پہ عدالتوں میں جا کے پیش ہوں، تاکہ ہم پارٹی کے ساتھ رہیں، پارٹی ہماری بات جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہیں منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل تھے اور وہ معاملات کو کچھ نہ کچھ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ آپ بالکل گرفتاری نہیں دیں، بہرحال اس کے باوجود انہوں نے گرفتاری نہیں دی، وہ پرپوش رہے، تو بالآخر وہ رپوش ہونے کے بعد پکڑے گئے اور پھر ان کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا پڑ گئی۔ عمران خان صاحب کو بھی جن خطرات کا اندازہ تھا، جب علی نواز اعوان صاحب کو وہاں سے پکڑا گیا تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ علی نواز اعوان صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کو جلد از جلد خیر بات کہنے والے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہے، وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دو بڑے ہیں بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، ان کے درمیان بیانات کو لے کے بڑی پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کوئی ایک دوسری لائن لی ہوئی ہے اور زرداری صاحب نے ایک ڈیفرنٹ لائن پکڑی ہوئی ہے۔ جو اس وقت پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے، ملکی حالات چل رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب نے عوامی پلس کو دیکھ کے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم جو الیکشن میں ہیں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، وزیر اعظم لاہور کا نہیں بننے دیں گے، وہ اس قسم کے جو بھٹو صاحب جذباتی بیانات دیتے تھے، یا وہ ان کی بلاول بھٹو نے یہ لائن لی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت نوجوان خون جس طرح جوش مارتا ہے وہ یہ کر رہا ہے، لیکن زرداری صاحب کسی اور کی نفس جو پلس ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس جانب ہے۔ تو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے درمیان اس چیز کو لے کر بڑی آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ زرداری صاحب کل بیان دے رہے تھے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ دونوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ بہرحال زرداری صاحب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا جو وقت ہے، جو کرنے والے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس لائن پہ آ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ حکومت میں تھوڑا نا
تھوڑا حصہ ہو جائے، سندھ بچ جائے، تو بھٹو صاحب اس وقت عوامی پلس کو دیکھتے ہوئے وہ جذباتی بیانات دے رہے ہیں۔ بہرحال دونوں جو باپ بیٹا ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ایک بڑی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جس طرح شہباز شریف ان کے بہت لاڈلے تھے پہلے، اور نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کھیل کا حصہ ہو، اور کہ ایک ادھر اور اس کے بعد دونوں پھر مرج ہو جائیں، جس طرح نواز شریف اب شہباز شریف کی طرح وہ بھی لاڈلے ہو گئے ہیں۔ اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں، اگلے الیکشن میں جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ بھی تھوڑا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو صاحب نے بڑے بیانات دیے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پھر اوپر سے جب بات کی گئی تو بلاول بھٹو صاحب پھر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اور اب پھر بلاول بھٹو صاحب مسلسل بیانات داغ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا یہ جو انقلابی پن ہے نواز شریف کی طرح، یہ کب تک ان کے خون کو گرماتا رہے گا، اور لگ یوں رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب جو جس طرح ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ایسے حکومت کا حصہ ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو سندھ بھی مشکل سے بچا سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔